السلام علیکم۔ کسان مددگار ہفتہ وار نیوز بلیٹن میں خوش آمدید۔ ہیڈ لائنز۔ گندم کا ہدف بڑھانے کی منظوری۔ حکومت نے گندم کی پیداوار کا ہدف 40 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھا کر 180 لاکھ میٹرک ٹن کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس اضافی گندم کی خریداری کے لیے حکومت نے 41.5 ارب روپے کی اضافی رقم بھی مختص کر دی ہے۔ کپاس کی پیداوار میں کمی کا خدشہ۔ ایف پی سی سی آئی کی زرعی کمیٹی نے خبردار کیا ہے کہ پنجاب میں گندم کی خریداری کے مسائل کی وجہ سے کپاس کی پیداوار میں کمی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے گندم کی خریداری کو ترجیح دینے اور ہر تحصیل میں عارضی گودام بنانے کا مشورہ دیا ہے۔ خراب گندم کی درآمد پر اربوں روپے کا نقصان۔ پاکستان نے اگست 2023 سے مارچ 2024 تک 13 لاکھ ٹن خراب گندم درآمد کی، جس کی مالیت 330 ارب روپے ہے۔ اس گندم سے نہ صرف خزانے کو نقصان پہنچا بلکہ عوام کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسلام آباد میں آٹے کی قیمتوں میں کمی، خریداروں کو راحت۔ اسلام آباد میں آٹے کی قیمتوں میں کمی سے صارفین کو بڑی راحت ملی ہے۔ مارکیٹ کے مطابق 10 کلو گرام آٹے کے تھیلے پر 270 روپے، 15 کلو گرام پر 600 روپے اور 20 کلو گرام پر 630 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے گندم کی خریداری کا آغاز کر دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے آج سے 30 لاکھ ٹن گندم کی خریداری شروع کر دی ہے، جس کے لیے 29 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ گندم 3900 روپے فی 40 کلو گرام کی شرح سے خریدی جائے گی۔ اس عمل کی نگرانی کے لیے مقامی حکام، نیب اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پر مشتمل کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اور پورے صوبے میں 22 خریداری مرکز قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں کسان مددگار ہیلپ لائن پر موصول ہونے والے 5 اہم سوالات۔ تل کی منافع بخش اقسام کون سی ہیں اور فی ایکڑ کتنا بیج لگتا ہے؟ تل کی منافع بخش اقسام TS3، TS5 اور TS6 ہیں۔ قطاروں میں کاشت کے لیے 5 کلو گرام فی ہیکٹر یعنی 2 کلو گرام فی ایکڑ بیج، جبکہ بذریعہ چھٹا کاشت کے لیے 6 کلو گرام فی ایکڑ بیج استعمال کرنا چاہیے۔ تل کی کاشت کے لیے زمین کی تیاری کیسی کرنی چاہیے؟ کاشت سے قبل 2-3 مرتبہ ہل چلا کر اور سہاگا دے کر زمین کو اچھی طرح تیار کر لیں تاکہ زمین بھر بھری ہو جائے۔ نیم ہموار زمین کو اچھی طرح ہموار کرنا بھی ضروری ہے تاکہ کھیت میں پانی یکساں جذب ہو سکے۔ فصل کے بہتر اگاؤ کے لیے زمین میں نمی کا وافر مقدار کا ہونا ضروری ہے۔ تل کی کاشت کے لیے بجائی کے وقت اور پہلی آبپاشی پر کون سی کھادیں استعمال کرنی چاہیے؟ بجائی کے وقت 1 بوری DAP، 1 بوری نائٹروفاس، 1 بوری یوریا، جبکہ آبپاشی پر آدھی بوری یوریا ڈالنی چاہیے۔ تل کی فصل کو پہلا پانی کب لگانا چاہیے؟ بارانی علاقوں میں آبپاشی اگر ممکن ہو تو پھولوں کے وقت ضرور کر دینی چاہیے، مگر نہری علاقوں میں عموماً اس فصل کو 3 سے 4 پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو پہلا پانی اگاؤ سے 15 سے 20 دن کے بعد لگانا ضروری ہے۔ دھان کی پنیری کی منتقلی کب اور کیسے کرنی چاہیے؟ اگر زیادہ رقبے پر مونجی لگانا ہو تو پنیری ہفتہ 10 دن کے وقفے سے قسطوں میں کاشت کریں تاکہ منتقلی کے وقت کدو کے طریقے سے تیار کردہ پنیری کی عمر 25 سے 35 دن سے زیادہ نہ ہو۔ یاد رہے کہ کسان باسمتی کی پنیری کی عمر بوقت منتقلی 25 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ خشک طریقہ اور راب کے طریقے سے تیار کردہ پنیری کی عمر 45 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ پنیری اکھاڑنے سے 1-2 روز پہلے اسے پانی لگا دیں تاکہ زمین نرم ہو جائے اور اکھاڑتے وقت پودے نہ ٹوٹیں۔ لاب اکھاڑتے وقت جھلسے ہوئے بکائنی یا سنڈی سے متاثرہ پودے تلف کر دیں۔ پودوں اور قطاروں کا باہمی فاصلہ 9 انچ رکھیں اور ہر سوراخ میں 2 پودے لگائیں۔ اس طرح فی ایکڑ سوراخوں کی تعداد تقریباً 80,000 سے 1,60,000 ہوگی۔ لاب کی منتقلی تقریباً 1 یا 1.5 انچ گہری پانی میں کریں۔ پہلے ہفتے میں پانی کی گہرائی اتنی رکھیں، پھر آہستہ آہستہ 2 انچ تک کر دیں، لیکن اس سے زیادہ نہ کریں ورنہ پودے شاخیں کم بنائیں گے اور پیداوار کم ہوگی۔ اگر کچھ ناغے رہ جائیں تو لاب کی منتقلی کے بعد 10 دن کے اندر اندر ان کو پر کر لیں۔ مزید رہنمائی کے لیے کسان مددگار ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ جدید زرعی ایجادات۔ کھیت میں کاشت کی جانے والی پیداوار کی جانچ پڑتال میں آسانی۔ کاشتکاری کے شعبے میں نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں جو کسانوں کے لیے بے حد مفید ثابت ہو رہی ہیں۔ بعض فصلوں مثلاً کم اور بھنگ کی کاشت کے لیے سخت قوانین ہیں جن میں لیبارٹری ٹیسٹنگ اور رپورٹنگ ضروری ہے۔ اسی طرح بہت سی دوسری فصلوں میں بھی نمی اور آلودگی کے مقدار جانچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔
इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खेत में ही पैदावार जांचने वाली नई टेक्नोलॉजी तैयार की गई है। लाइट लैब नामी ये आला हमल और हल्का है जो कुंभ और भंग जैसी फसलों का कैनाबाइड प्रोफाइल खेत में ही टेस्ट कर सकता है। इससे किसानों का वक्त बचता है और पैदावार का अमल आसान हो जाता है। इसी तरह एक और इजाद मिनी GAC 2500 है जो अनाज की फसलों के लिए बनाई गई है। ये आला दुरुस्त पैमाइश करके फ़ायदे देता है, जैसे अनाज का ज़्यादा दर्जा हरारत बर्दाश्त करना और जल्दी टेस्ट का नतीजा आना। इससे किसान फसलों को खुश्क करने के अमल पर बेहतर कंट्रोल रख सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। मौसम। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने के अलावा गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। शाम के दौरान शुमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत ये रहने के इम्कानात हैं। साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।